آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پڑھ لیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کا انکار فرمایا اور ان کے اس عقیدے کا بھی انکار فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہیں۔ مطلب اگر اسی عقیدے پر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مطلب اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں، ورنہ اللہ کا جو رسول پیغمبر ہوتا ہے وہ امت میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام والا ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے، وہ اللہ بھی نہیں تھے، ابن اللہ بھی نہیں تھے۔ یہاں پر لفظ رسول فرما کے اس بات کی نفی فرما دی کہ جو رسول ہوتا ہے وہ روح اور جسم سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو بھیجا جاتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ جو کتابچے آتے ہیں نا ماہانہ ہفتہ وار، کہتے ہیں رسالہ، کہ کسی کی طرف سے پیغام بھیجا گیا، اس کے اندر وہ پیغامات ہیں جو مخصوص لوگوں نے یا کسی ایک بندے نے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں جو آپ کی طرف بھیجے ہیں۔ رسول جس کو بھیجا گیا ہو، رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کا حکم اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم اللہ کے نبیوں تک لاتے تھے، اور اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کا دیا ہوا پیغام کس کا پیغام تھا؟ اللہ کا۔ کس کے راستے سے، کس کے واسطے سے آیا؟ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ کس تک پہنچا؟ رسول اور پیغمبر تک پہنچا۔ پھر رسول اور پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی کہ یہ میرا پیغام کس تک پہنچانا ہے؟ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ساری جو باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی یہودیوں کا ذکر ہے، کبھی عیسائیوں کا ذکر ہے، کبھی عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے، کبھی عبادات کو بیان کیا جا رہا ہے، کبھی ایمانیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے راستے پر چلنے میں، راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اس طرح کی، ان ساری رکاوٹوں کو علم کے ذریعے عبور کر لیں۔ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہودیوں کا کیا طریقہ واردات ہے، عیسائی ان کے کیا عقائد ہیں، اور کیسے کیسے مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور سوال پیدا کرتے ہیں، اور کیسے عقائد رکھتے ہیں اللہ رسول کے بارے میں، اور اس کا حل کیا ہے۔ اور پھر ہر جدید دور کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ علماء۔ نبی تو نہیں آئے گا، لیکن یہ علماء انبیاء کے وارث بنے، ان کے علوم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی جو ہے یہ بڑی بے پرواہ، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی پرواہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ بس ہمیں پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لیے، اور ایک امتحان ہے، دنیا سے وہ امتحان گزار کے واپس اپنے مکان کی طرف جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں اس کو بس دے دیتے ہیں،
یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کتنی کی صلاحیت ہے، بس اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے بھائی، اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لے لے۔ بسا اوقات کوئی کام اللہ تعالیٰ ظالموں سے لے لیتے ہیں، جیسے حجاج ابن یوسف قرآن کے لکھنے کے معاملے میں اتنا محتاط اور ایماندار تھا کہ کسی بستی کے لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فَأَبَوْا کا جو لفظ ہے، فَأَبَوْا، کہ اللہ کے پیغمبر اس بستی والے کے پاس گئے۔ وہ کون سے پیغمبر تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے نا۔ وہ بستی والوں کے پاس گئے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے نہیں دیا، فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کیا۔ تو اس بستی کے لوگ حجاج ابن یوسف کے پاس آئے کہ یار یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا داغ ہمارے سر پہ ہے اور ہمیشہ ہم بدنام ہوتے جا رہے ہیں، ہم بدنام ہوں گے اور ابھی بھی ہم بدنام ہو رہے ہیں، تو یہ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دو، صرف با کا جو نقطہ ہے وہ اٹھا کر اوپر لگا دو، ساتھ ایک نقطے کا اضافہ کر دو، ایک نقطے کی جگہ تبدیل کر دو، ایک نقطے کا اضافہ کر دو۔ وہ 6-7 بندے تھے جتنے بھی تھے، سب کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروا دیا کہ کلام اللہ میں تحریف کا کام مجھ سے لیتے ہو اور مجھ سے یہ گناہ کروانا چاہتے ہو۔ اللہ جس سے کام لے لے بھائی، اللہ تعالیٰ بادشاہ جس کو دے دیں، صدر کسی کو بنا دیں، وزیر اعظم کسی کو بنا دیں، کسی کو عالم بنا دیں، کسی کو حافظ بنا دیں، اللہ نہیں دیکھتے یہ قوم قبیلہ یہ بڑے اعلیٰ قوم والا ہے، قبیلے والا ہے اور بڑے اس کا اثر و رسوخ ہے، یہ اس کے قبائل کے اندر امیر ہیں غریب ہیں، اللہ تعالیٰ بس دینا چاہتے ہیں نا اس کو دے دیتے ہیں۔ بعض دفعہ غریب، بالکل غریب، یتیم، بے سر و سامان، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ پوری دنیا کی سیر کرتا ہے پھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت بھی دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، اپنی رضا بھی دیتے ہیں، تو اللہ جس کو چاہے دے دے بھائی۔ مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو بہت سارے لوگ سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ جس پیغمبر نے آنا ہے اس کے معاوے اس کے واسطے سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یہ یہودی، پھر مشرکین بھی ان کے ساتھ مل گئے، ایک دوسرے کے معاون بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہودی تھے، ان کا ٹھکانہ مدینہ کے قریب تھا، اور جو مشرکین تھے وہ مکہ میں تھے، تو یہ دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ یہ ہمارے قبیلے سے نہیں آئے تو پھر منکر ہو گئے کہ جی ہمارے قبیلے سے نہیں آئے، جی کیوں نہیں آئے ہمارے قبیلے سے؟ ہم بڑے مالدار ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑی ہماری علاقے کے اندر عزت ہے۔ اور آج بھی اگر کسی غریب کا بچہ حافظ بن جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے، امام مسجد بن جائے، یا کسی دنیاوی کسی عہدے پہ پہنچ جائے، تو معاشرے کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ان سے حسد کرتا ہے، ان کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، ان کو سلام کرنا برداشت نہیں کرتا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ غریب ہیں جی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، عاجز۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عاجز ہے۔ ابھی بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بیٹا عاجز ہے۔ وہ بیٹا کہتے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ بیٹا عاجز ہے۔ تو جو عاجز ہوتا ہے وہ رب بن سکتا ہے، خدا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے بس میں کچھ نہ ہو وہ رب بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ جو مخلوق ہے وہ محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لا محدود ہیں۔ مخلوق کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میں نے بھیجا ہے بھائی، مل مسیح ابن مریم الا رسول، رسول کہہ کر بہت سارے سوالوں کا جواب اس میں آ گیا کہ جو بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے جو رسول بھیجے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واجب الوجود ہے، خود سے ہے، واجب الوجود خود سے۔ واجب الوجود اسے کہتے ہیں جو خود سے ہو، اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو، وہ اپنے وجود کو لانے کے لیے کسی چیز کا سہارا نہ لے، کسی کا محتاج نہ ہو،
دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ وہ ساری دوسرے کا سہارا لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کے جو سبب بنے وہ والدین ہیں، ہمارے والدین کی دنیا میں آنے کا جو سبب بنا ان کے والدین ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ دنیا میں اللہ کے علاوہ موجود ہیں وہ سارے، اب یہ پانی کا قطرہ ہے یہ بھی سہارا لے کے آیا ہے، یہ گیسیں ہیں مختلف جو ان سے پانی بنتا ہے تو یہ گیسوں کا سہارا لے کر آئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سائنس ہے، سائنس کو دیکھ لیں، سائنس بھی خود سے نہیں ہے کہ بندہ کہے جی سائنس بڑی ترقی کر گئی جی، بڑا جی وہ بڑا ان کا ملکہ ہے، بڑا ان کی جو ہے بصیرت ہے جی، بڑی علم کی گہرائی ہے۔ یہ سارے سائنسدان دنیا کے مل کر پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ پانی کا ایک قطرہ بھی جو بنتا ہے وہ جو فضا کے اندر گیسیں موجود ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو اس سے پانی بنتا ہے۔ تو وہ بغیر گیسوں کے جمع کیے ان کا سہارا لیے کوئی پانی کا قطرہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ مچھر کے پر کے برابر چیز نہیں بنا سکتا، ریت کے ذرے کے برابر چیز نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی بندہ بظاہر ریت کی طرح کوئی دانہ بنائے گا وہ بھی کسی اور مٹیریل کا سہارا لے کے بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کیا ہے؟ واجب الوجود ہے، خود سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سے نہیں ہیں، یہ کس کا سہارا لے کر آئے ہیں؟ اپنی والدہ اماں حضرت مریم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ۔ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے نے آ کر ان کے گریبان میں پھونک ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کو حمل کر دیا اور بچے کی پیدائش ہو گئی فوراً۔ وہ دور زمینوں میں گئی ہوئی تھی، واپس آئیں تو بچہ اٹھا کر لے آئیں۔ تو یہودیوں نے اس وقت کہا کہ یہ تو آپ نے غلط بچہ لے کر آئی ہیں، غلط نسب والا لے کر آئی ہیں، آپ تو ایسے، آپ کے بڑے تو ایسے نہیں تھے، آپ کے فیملی کے لوگ تو ایسے نہیں تھے، یہ کیا لے کر آپ آ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اشارہ کیا تھا، القاء کیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بچہ کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام، یہ گود میں تھے۔ 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ ہے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی۔ آگے استاد جی، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں، یعنی کچھ بچے ایسے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ماں کی گود میں اپنی حقانیت کی اور ماں کی صفائی بیان کی، اپنی حقانیت بیان کی۔ قال، انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں سب سے جو ضروری بات تھی وہ عقیدہ شرکیہ عقیدے کی نفی تھی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، میں تو محتاج ہوں اس کتاب کا، میں بغیر کتاب کے تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ وجعلنی نبیّا، اور میں نبی ہوں، خبر، نبی انباء، یہ خبر دینے والے، انبیاء خبر دینے والے، نبی ایک بندہ ایسا جو خبر دینے والا، تو جو خبر دینے والا ہو وہ کسی سے لے کر دیتا ہے نا، تو خود سے خبر تو اس کے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ تینوں آیتیں بھی یہاں پر عقیدہ توحید کا پیغام دیتی ہیں۔ تو وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، جب وہ بچہ لے کر آئیں تو ان یہودیوں نے باتیں کی، تہمتیں لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی جو والدہ ہے وہ بڑی راست باز ہے، پاک صاف ہے۔ صدیقہ علمی اعتبار سے، علمی اصطلاح میں نبوت کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے وہ صداقت کا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مرتبے پر فائز اور سب سے آخری نبی، اسی طرح صداقت کے مرتبے پر جتنے لوگ فائز ہیں اس پوری دنیا میں، ان میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں سمیت انبیاء کے علاوہ سابقہ جتنی بھی امتیں ہیں ان سب کو جمع کیا جائے، اس امت کو بھی جمع کیا جائے، ان ساری امت کے لوگوں میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام امتیوں میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ صدیق۔ یہ صداقت جو ہے یہ سمجھ لیں دوسرے الفاظ میں روحانی ایک بڑا اعلیٰ مرتبہ اور مقام اس کو کہا جاتا ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ کَانَا یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ، فرمایا کہ یہ تو دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ کون دونوں؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے ہیں اور مریم علیہ السلام بھی۔ مریم علیہ السلام کس کی پرورش میں تھی؟ زکریا علیہ السلام کی۔ اور جب مریم علیہ السلام ایک کمرے میں حجرے میں موجود تھیں، اس وقت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے کمرے میں
انہوں نے پوچھا یہ آپ کے پاس بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ وہ کس کے پاس تھے؟ مریم علیہ السلام. تو وہ کھاتی تھی نا، کھاتی تھی، اس لیے ان کے پاس پھل تھے. اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ کھاتا ہے تو وہ رب نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، رب تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کی انسان سارے محتاج ہیں. زوال اللہ پہ نہیں آتا، بندے پہ زوال آتا ہے. اللہ کو موت نہیں آتی، بندے کو موت آ جاتی ہے. اور بندہ اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری عاجزی، انکساری اس طرح کہ یہ عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. اللہ کے اندر بے بسی نہیں ہے. وہ مالک الملک ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور پورا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور قادر مطلق ہے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. فرمایا کہ دیکھو نا ہم کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں. کیف نبین لہم الآیات، کیسی کیسی نشانیاں اور دلیلیں تمہیں دیتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیں وہ کہاں الٹے پھرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں کس طرح مثالوں اور دلیلوں سے واضح طور پر ایک ایک بات بتاتا ہوں، پھر کیوں تم انکار کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کو نازل فرمایا نا، یہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق نازل فرمایا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو اگر اپنے علم کے مطابق اور اس علم کی دقائق اور باریکی کے مطابق نازل کرتے، ہمیں یہ قرآن سمجھ نہ آتا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی عالم دین، کوئی ان کے ہم سفر، ہم اثر آئے، ان کے پاس بیٹھے اور وہ سبق پڑھا رہے تھے. وہ جو عالم دین تھے، دوست تھے ان کے، وہ کہنے لگے جی آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے طلباء کو سمجھانے کے لیے، یہ پوری سراسر علم ہی علم ہے. یہ تو ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ مجھے بڑی مشکل سے سمجھ آئی، یا آئی نہیں مجھے، تو ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ انہوں نے فرمایا وہ اتنے علم والے اور باصلاحیت تھے، اور اتنا ان کی زبان اس علم کے الفاظ پر چلی ہوئی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے آسان میں گفتگو نہیں کر سکتا. جس طرح علماء بات کرتے ہیں، بعض لفظ مشکل کہتے ہیں، اس طرح ان کے الفاظ سارے قرآن و سنت کے مطابق ہی تھے، لیکن علم کی باریکیاں ہیں نا. جس طرح مثال کے طور پہ بینکنگ کے شعبے میں چلے جاؤ، بعض ورڈز، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اردو میں. تو عام بندہ کہتا ہے کہ اس سے یار آپ ترجمہ اردو میں بات کرو، کہتے ہیں بھائی اس کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. وہ اتنے علم کی گہرائی والے تھے کہ وہ تمام اصطلاحات وہ اس دوران بول رہے تھے. ان سے دوست نے کہا کہ بھائی آپ اتنے مشکل علم بیان کر رہے ہیں، مشکل کہ یہ بچے کیسے سمجھیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے آسان گفتگو میں نہیں کر سکتا، اس سے آسان علم ان میں بیان نہیں کر سکتا. تو اس سے بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی تو بہت بڑی ہے. یہ تو عام انسان، مطلب کہ عالم دین ہے لیکن نبی تو نہیں ہے نا. اس کے باوجود تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اسلوب ایسا رکھا کہ بندوں کو سمجھ آ جائے، بندوں کی ذہنی سطح کے مطابق. مثالیں بھی اسی طرح دیں، کبھی مچھر کی مثال دے رہے ہیں، کبھی مکھی کی مثال دے رہے ہیں، کبھی کس چیز کی مثال دے رہے ہیں. اب یہاں پر کیسی مثال دی؟ ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا اور پھر ایک شکوہ کیا. دیکھو جب اتنی واضح دلائل تمہارے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، تم کیوں نہیں سنتے؟ لیکن جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اس کو کوئی بندہ راہ راست پہ نہیں لا سکتا. تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ نبیوں کو بھی یہ کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، کسی قسم کا غم نہ کریں، اور اپنے آپ کو کوڑ کے اپنے آپ کو تنگ اور پریشان اور کمزور نہ کریں. آپ بس کام کریں، لوگوں تک یہ حق بات طریقے سے پہنچا دیں. باقی ہدایت دینا میرا کام ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اس لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. چاہے ہم اپنے فیملی کے لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں یا کسی پرائے بندے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، طریقے سلیقے کے ساتھ بات اس تک پہنچا دیں، لیکن وہ طریقہ سیکھ لیں. وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ سیکھ لیں. کسی سے سوال کرنا، کسی کو سوال کا جواب دینا، کسی کی رہنمائی کرنا، یہ بھی ایک فن ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو پڑھانا، دوسرا ہوتا ہے سکھانا. پڑھانا آسان ہے، سکھانا مشکل ہے. اور ایک ہوتا ہے انگلی پکڑ کے چلانا. جو علماء ہیں وہ پڑھاتے بھی ہیں اور کافی حد تک سکھاتے بھی ہیں، اور اگر کوئی بندہ مطالبہ کرے انگلی پکڑ کے چلاتے بھی ہیں. فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے کہ استاد جی یہ ہمارے 2 4 5 بچے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے جیسے پہلے ہوتا تھا. تو وہ رہیں گے. امام صاحب کہیں گے ٹھیک ہے بھائی میں ان کو علم دوں گا، علم تعلیم دوں گا، یہ ادھر ہی رہیں گے، ان کا رہن سہن یہیں پر ہوگا.
تو بس آپ نے تھوڑا سا ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو وقت پہ بھیجنا ہے، باقی ہم ان کو علم سکھا لیں گے۔ تو پھر استاذ کیا کرتا ہے، بچے کو غمی پہ ساتھ لے جا رہا ہے، خوشی پہ ساتھ لے جا رہا ہے، اور بیت الخلاء جا رہا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکل رہا ہے، کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہے، کھانا کھانے کے بعد اٹھتا ہے، یہ ہر چیز میں بچے کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اور بچے جب تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں، بچے پھر خود پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ استاد جی یہ معاملہ ایسا ہے، کیوں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ جو بچہ پوچھ کر اپنے استاذوں سے چلتا ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، اور وہ کبھی بھی دنیا میں ہارتا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہمارے دوستوں میں جو لوگ اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں اور کسی اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہیں دیا، وہ دن بدن مصائب، آلام اور فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام مگر مریم علیہ السلام کے بیٹے، الا رسول، اور اللہ کے رسول ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ ولی ہیں، صدیقہ ہیں، راست باز ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا راست باز ہیں، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا جس طرح حضرت نے فرمایا کہ حضرت شیخ التفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ جنہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، یعنی ولایت کا اعلیٰ مرتبہ جو ہوتا ہے وہ صداقت ہوتا ہے۔ اسی کو بعض لوگ کتب اور ابدال کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھاتے تھے کھانا، دونوں کیا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ ہم کیسے بتلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے دلیلیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر وہ کہاں الٹے پھرتے جا رہے ہیں، یعنی وہ پھر روح گردانی کیوں کرتے ہیں، اعراض کیوں کرتے ہیں، ہماری دلیلیں سن کر اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں۔ کیونکہ جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات کو جب دلیل کے ساتھ سن لینے کے بعد جب بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل دلیل اس کی بالکل اپنی جگہ پہ فٹ ہے، اس بات کو دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اچھے انسان ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک دو سوال کیے، مسلمان ہو گئے۔ اور بعض لوگ ایسے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چہرہ دیکھا تو مسلمان ہو گئے۔ اور فرمایا کہ یہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنا پیارا چہرہ۔ وہ خود بھی علم والے تھے، فراست والے تھے، غالباً سلمان فارسی تھے، غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی تھے یا اس طرح کوئی صحابی۔ وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ وہ کون ہے، اللہ کا پیغمبر رسول، چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جتنا علم ضروری ہے وہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔